بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید خلاصۃ القرآن، پارہ نمبر 2، تحویل قبلہ۔ دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے تحویل قبلے کے ذکر سے۔ اصل میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو یہ تھی کہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، جو کہ ملت ابراہیمی کا ایک حصی اور ظاہری شعار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیمی آرزو کی تکمیل یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلے کا حکم نازل فرما دیا۔ بے بنیاد اعتراضات۔ تحویل قبلے کا حکم نازل ہونے کے بعد یوں تو مشرکوں اور منافقوں نے بھی بے بنیاد اعتراضات اٹھائے، لیکن اس معاملے میں یہود پیش تھے۔ وہ بظاہر بڑے تعجب سے، لیکن حقیقت میں عناد کی بنیاد پر یہ کہتے تھے، انہیں کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف رخ کر کے یہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ ساری سمتیں، خواہ مشرق ہو یا مغرب، اللہ ہی کی ہے، بس اسے اختیار ہے جس سمت کو چاہے قبلہ مقرر فرما دے۔ وہ یوں کہا کہ ساری جہات یعنی ساری سمتیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، کسی بھی جہت کی طرف دوسری جہت پر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی بھی سمت کو دوسری سمت پر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ ہی کوئی سمت خود قبلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے قبلہ بنتی ہے، لہٰذا تحویل قبلے کے بارے میں ان کے اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کی طرف توجہ، یوں بھی اصل اہمیت کسی سمت کی طرف توجہ کو نہیں، بلکہ اصل اہمیت اللہ کی طرف توجہ کو حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب۔ ان آیات کے مطالعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت اشتیاق اور انتظار وحی میں بار بار آسمان کی طرف اپنی مبارک نگاہیں اٹھاتے تو تھے مگر تحویل قبلے کا سوال نہیں کرتے تھے کہ شاید اللہ جل شانہ کا فیصلہ اور اس کی رضا عدم تحویل ہی میں ہو۔ نعمت عظمیٰ۔ شاید اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلے کا حکم دینے کے فوراً بعد اہل ایمان پر اس نعمت عظمیٰ کا ذکر فرمایا ہے جو انہیں سراج منیر اور بشیر و نذیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا ہوئی۔ احسان عظیم۔ نمبر 1، مستقل قبلے کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ہدایت کے لیے عظیم الشان رسول کی بعثت بھی بے مثال احسان ہے۔ سورہ بقرہ کی 151 نمبر کی آیت۔ پوری زندگی کرو۔ تحویل قبلہ کی بحث کو سمیٹتے ہوئے آخری اور فیصلہ کن بات جو ارشاد فرمائی گئی اس کا حاصل یہ ہے کہ حقیقی نیکی کا معیار مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں، بلکہ حقیقی نیکی کا معیار یہ ہے کہ عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق سب کا رخ صحیح ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ ہی نہیں بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا۔ اصل نیکی، نمبر 1 جو اللہ پر، نمبر 2 آخرت کے دن پر، نمبر 3 فرشتوں پر، نمبر 4 آسمانی کتابوں پر اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، نمبر 6 اپنے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور سوال کرنے والوں کی مالی مدد کرتے ہیں، قیدیوں اور غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، تنگی اور تکلیف میں صبر کرتے ہیں، پوری زندگی کا رخ صحیح کرتے ہیں۔ یہ 16 اعمال بتائیں جو اصل نیکی میں شمار ہوتے ہیں۔ دین اسلام مذہبی رسوم کا نام نہیں۔ اس آیت کو علماء کرام نے بڑی اہمیت دی ہے، اس سے کم و بیش 16 قواعد اخذ کیے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام محض چند ایسی مذہبی رسوم کا نام نہیں ہے جنہیں عبادت خانے اور خانقاہ میں ادا کیا جاتا رہے، بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ یہ ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، گھر میں بھی اور بازار میں بھی، مسجد میں بھی اور مدرسے میں بھی، سیاست و حکومت میں بھی اور تجارت و معاشرت میں بھی۔ یہ مسلمان کی ہر جگہ نگرانی کرتا ہے اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر قدم اسے دیکھ کر اٹھائے۔ اس آیت کریمہ کو آیت بر کہا جاتا ہے، ابواب بر، اور اس کے بعد جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں انہیں ابواب بر کہا جاتا ہے۔ گویا پہلے اجمالی طور پر نیکی کے اصول بتانے کے بعد آگے ان کی جزوی تفصیلات اور احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ احکام مسلمان کی معاشی، معاشرتی، تجارتی، ازدواجی اور جہادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ احکام ہم اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے 2 حکم ایسے ہیں جو آیت بر سے پہلے ذکر ہو چکے ہیں۔ نمبر 1 صفا مروا، چونکہ زمانۂ جاہلیت میں صفا مروا پر 2 بت رکھے ہوئے تھے جن کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے قبول اسلام کے بعد صحابہ کرام
صفا مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، حرام اشیاء۔ مشرکین از خود بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام ٹھہرا لیتے تھے۔ ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا، حرام وہ چیزیں نہیں جنہیں تم حرام کہتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ نمبر 1، مردار۔ نمبر 2، بہتا ہوا خون۔ نمبر 4، خنزیر کا گوشت۔ نمبر 4، اور ہر ایسا جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ استثناء، البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو اسے کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ کھانے سے مقصد حصول لذت نہ ہو اور نہ ہی قدر ضرورت سے تجاوز کرے۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ نمبر 3، قصاص میں زندگی۔ شریعت اسلامیہ کی بنیاد عدل پر ہے، اس لیے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا، یعنی مقتول کے بدلے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی، خاندانی، مالی اور جسمانی اعتبار سے کتنا ہی تفاوت کیوں نہ ہو۔ قصاص میں زندگی ہے، قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی، اور جب قاتل کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہوگا تو وہ شدت غضب کے باوجود اپنا ہاتھ قتل سے روک لے گا۔ اس کے رک جانے سے مقتول اور قاتل دونوں، بلکہ ان کا خاندان بھی قتل و قتال سے بچ جائے گا۔ عدل، اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ مقتول کے اولیاء اور ورثہ اگر قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا، اور اگر معاف کر دیں یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو فضل و احسان اور رحمت ہوں گی۔ یہ 178 سے 179 نمبر کی آیت ہے۔ نمبر 4، وصیت۔ ایسا صاحب مال جسے اپنی موت قریب آ جانے کا احساس ہو جائے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر جائے۔ یہ آیت نمبر 180 ہے۔ نمبر 5، روزے کا مقصد۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں۔ روزے اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقویٰ پیدا کرنے کے ساتھ انسانی احساسات کو بھی بیدار کرتے ہیں۔ فضیلت رمضان۔ جس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں اسے یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی۔ مسافروں اور بیماروں کو روزہ چھوڑنے اور قضا کرنے کی اجازت ہے۔ یہ 183 اور 185 نمبر کی آیت کا ترجمہ۔ نمبر 6، رمضان اور مباشرت۔ رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جمع جائز ہے، دن میں نہیں، لیکن اعتکاف کی حالت میں نہ رات کو جائز ہے نہ دن میں۔ نمبر 7، ناجائز کمائی۔ کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں، خواہ وہ جوا ہو یا چوری، ڈاکہ، غصب، رشوت اور سودی کاروبار ہو یا خرید و فروخت کے ناجائز طریقے۔ آیت نمبر 188۔ نمبر 8، قمری تاریخ۔ قمری تاریخوں کا استعمال فرض کفایہ بھی ہے اور اسلامی شعائر بھی۔ کئی عبادات کا مدار ان کی معرفت پر ہے۔ 189 نمبر کی آیت۔ نمبر 9، جہاد و قتال۔ مسلمانوں پر جہاد و قتال فرض ہے۔ جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، چونکہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان ٹکراؤ ازل سے ہے اور ابد تک رہیں گا، اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہمیشہ مستعد رہیں اور دشمن کے سامنے کمزوری ظاہر نہ کریں، ورنہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے سوا کچھ نہیں۔ 190 سے 195 نمبر کی آیت۔ نمبر 10، حج۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج بھی ہے۔ حج کا مقصد، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بلد حرام میں جمع ہوں اور وہاں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کے مناسک اور اعمال ادا کریں۔ احرام، حج کا احرام چند مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے۔ عمرہ، البتہ عمرہ پورے سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ حج میں خرید و فروخت، حج کے دنوں میں تجارت اور خرید و فروخت جائز ہے۔ بدعات حج، زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بہت ساری رسوم اور بدعات کا اضافہ کر لیا تھا۔ بدعت نمبر 1، جن میں سے ایک یہ تھی کہ قریش مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے اور میدان عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح عرفات جا کر واپس آئیں اور اپنے لیے کوئی الگ تشخص ثابت نہ کریں۔ یوں ہی مشرکین مینا میں جمع ہو کر آبا و اجداد کے مفاخر بیان کیا کرتے تھے، یہ دوسری بدعت تھی۔ انہیں کہا گیا کہ وہ آبا و اجداد کے بجائے اللہ کا ذکر کریں۔ 196 سے 200 نمبر کی آیت ہے۔ نمبر 11، انفاق فی سبیل اللہ۔ اس ضمن میں بتایا گیا ہے کہ اہمیت اس بات کو حاصل نہیں کہ کیا خرچ کیا جاتا ہے، اصل اہمیت اس امر کو حاصل ہے کہ کہاں خرچ کیا جاتا ہے اور کس نیت سے خرچ کیا جاتا ہے۔
لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے جان و مال کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ 215 نمبر کی آیت، مرتد کی سزا۔ جو شخص مرتد ہو جائے یعنی دین اسلام سے پھر جائیں، اس کے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، اور دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ 217 نمبر کی آیت، نمبر 13، شراب اور جوا۔ شراب اور جوا میں اگرچہ ظاہری اور مادی منافع ہیں، لیکن ان میں جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی، معاشرتی اعتبار سے جو نقصانات ہیں وہ منافع کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ام الخبائث، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث یعنی خباثتوں اور گناہوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ 219 نمبر کی آیت، ازدواجی زندگی۔ نمبر 14، بعض اجتماعی بیماریوں کی نشاندہی کے بعد خاندانی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ خاندان ہی ایک اچھے معاشرے کی بنیاد بنتا ہے، اور ان مسائل کی ابتدا ازدواجی تعلقات سے کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پہلا حکم یہ دیا گیا، نکاح۔ مشرک مرد و عورت سے نکاح کسی صورت میں جائز نہیں۔ 221 نمبر کی آیت، البتہ اہل کتابی عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے۔ مسلمان عورت سے نکاح بہتر ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ کتابیہ کے ساتھ نکاح کے بجائے کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ ازدواجی رشتے کی بنیاد، حکم قرآنی سے نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں ازدواجی رشتے کی بنیاد خلق اور دین پر ہے، حسب نسب یا غنا اور حسن و جمال پر نہیں، کیونکہ یہ عارضی چیزیں ہیں، نہ ہی یہ حقیقی سکون اور راحت کا ضامن ہے اور نہ ہی سعادت کا سبب بنتی ہے۔ قیمتی خزانہ، البتہ ازدواجی زندگی کے سفر میں نیک اور خوف خدا رکھنے والا ساتھی سفر کے بہت سارے مراحل البتہ ازدواجی زندگی کے سفر میں نیک اور خوف خدا رکھنے والا ساتھی سفر کے بہت سارے مراحل کو آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون کو قیمتی خزانے سے تعبیر کیا ہے۔ حالت حیض اور جماع جائز نہیں۔ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جماع یعنی مباشرت جائز نہیں، کیونکہ حیض کے خون میں ایسی نجاست اور ایسے جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے میاں اور بیوی دونوں کی صحت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ البتہ آپس میں بوس و کنار، اٹھنے بیٹھنے اور اکٹھے کھانے پینے کی اجازت ہے، جبکہ یہودی اس کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے، اور نصارہ حالت حیض میں جماع کرنا بھی برا نہیں سمجھتے تھے۔ گویا کہ اسلام نے دوسرے بہت سارے معاملات کی طرح حیض کے معاملے میں بھی افراط و تفریط کے بجائے اعتدال کی راہ اختیار کی ہے۔ 222 223 نمبر کی آیتیں ہیں۔ نمبر 16، قسم۔ اگر کسی نے قسم کھا لی کہ وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائیں گا تو خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، تو 4 ماہ گزرنے پر خود بخود طلاق واقع ہو جائیں گی۔ رجوع اور کفارہ، البتہ اگر اس نے رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا، لیکن قسم کا کفارہ اس پر لازم ہوگا۔ نمبر 17، طلاق۔ سورہ بقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت اور رضاعت کے وسائل بیان کیے گئے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں بیان نہیں کیے گئے۔ طلاق کی اجازت، اس سلسلے میں جان لینا ضروری ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق کے قابل نفرت ہونے کے باوجود مخصوص حالات اور مجبوریوں کی بنا پر طلاق کی اجازت دی گئی ہے۔ وجوہات طلاق، کیونکہ بعض اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنی بد اخلاقی، بد کرداری یا باغیانہ رویے کی وجہ سے گھر کو جہنم بنا دیتا ہے جہاں سکون نام کو نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں طلاق کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہتا۔ اسلام نے طلاق کی اجازت دینے کے ساتھ اس میں بہت ساری اصلاحات بھی کی ہیں۔ زمانے جاہلیت میں طلاق، زمانے جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، 100 طلاقیں دے کر بھی رجوع کر لیا کرتے تھے۔ اسلام 3 سے زائد طلاق کی اجازت نہیں دیتا۔ 1 طلاق کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، مگر تیسری طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ نمبر 18، مہر۔ نمبر 18، مہر۔ شوہر نے مہر کی صورت میں بیوی کو جو کچھ دیا ہو اسے واپس لینے کی اجازت نہیں۔ خلا، البتہ خلا کی صورت میں اجازت ہے۔ خلا یہ ہے کہ عورت اس شرط پر پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس دینے کے لیے آمادہ ہو کہ اسے طلاق دے دی جائے۔ طرفین کی رضامندی، خلا کے لیے زوجین میاں اور بیوی کی رضامندی ضروری ہے۔ 230 نمبر کی آیت، حلالہ۔ اگر طلاق یافتہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے مگر کسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی نباہ نہ ہو سکیں تو وہ اس سے طلاق لینے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہیں، اسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ لعنت، آج کل حلالہ کے نام پر جو ڈرامہ کیا جاتا ہے اس کے کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر حدیث میں لعنت کی گئی ہے۔ رجوع، نمبر 20۔
طلاق کے بعد عورت کو محض اذیت سے دوچار کرنے کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں۔ 231 نمبر کی آیت ہے۔ نمبر 21 رضاعت۔ چونکہ اسلام عدل اور احسان کا دین ہے جو کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا، خواہ بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، اس لیے اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ ماں کے دودھ کا نعم البدل۔ آج تو پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں، مگر اسلام نے اس وقت ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا تھا جب پوری دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور ماں کے دودھ کی افادت کسی کو معلوم نہ تھی۔ اگر بالفرض میاں بیوی میں جدائی واقع ہو جائے تو بھی دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماں ہی کو حاصل ہے۔ طلاق اور جدائی کی سزا اس معصوم کو دینا جائز نہیں۔ 235 نمبر کی آیت۔ نمبر 22 عدت۔ طلاق واقع ہو جائے یا شوہر کی وفات کا سانحہ پیش آ جائے، دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ عدت طلاق۔ طلاق کی صورت میں عدت کی مدت 3 حیض ہے۔ عدت وفات۔ جبکہ شوہر کی وفات کی صورت میں عدت کی مدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ 228 سے 234 نمبر کی آیت ہے۔ نمبر 23 زمانہ عدت میں پیغام نکاح۔ جو عورت زمانہ عدت میں ہو اس سے نکاح کے بارے میں عہد و پیمان لینا منع ہے، البتہ دل میں خواہش رکھنے اور اشارہ کنائے میں اپنی خواہش کے اظہار کی اجازت ہے۔ 235 نمبر کی آیت۔ نمبر 24 جہاد۔ خاندان اور معاشرے کی اصلاح اپنی جگہ بے حد اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے حق اور حق کے انصار و اعوان کی بقا ضروری ہے۔ جہاد کا مقصد حق اور حق کے عالم برداروں کی بقا ہے، اس لیے قرآن کریم میں جہاد پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ جہاد سے فرار۔ موت کے ڈر سے جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ بعض مقامات پر اس حوالے سے سابقہ کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں دوسرے پارے کے اختتام پر بھی 2 قصے مذکور ہیں۔ پہلی قصہ ایسی قوم کا ہے جو طاعون کی بیماری پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی، لیکن یہ فرار انہیں موت سے نہ بچا سکا۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی تدبیر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ جہادی صفات۔ دوسرا قصہ بنی اسرائیل اور حضرت طالوت کا ہے، جن کی قیادت میں جہادی صفات سے مالا مال تھوڑے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دے دی۔ یہ قصہ ایسا تھا کہ خود بنی اسرائیل کے بھی صرف خواص ہی کے علم میں تھا، عوام اس سے بے خبر تھے۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تاریخ کی اس بھولی بصری داستہ کا بیان ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ اس ذات سے ہے جس کی نظر سے تاریخ کی کوئی کڑی بھی اوجھل نہیں۔ سچے رسول۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے رسول ہیں، اس لیے اس قصے کے آخر میں فرمایا گیا، یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی ہے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ 252 نمبر کی آیت۔ اور اسی آیت پر دوسرے پارے کا اختتام ہو جاتا ہے۔